اس پہ پہلے میں عرض کرتا ہوں، نوٹ کیجئے، آپ کا علمی مقام جو تھا، یا حضور علیہ السلام سے جو آپ نے سیکھا، یا حضور علیہ السلام سے جو آپ نے علم لیا، دیگر صحابہ کرام بھی موجود ہیں اور حضور سے قرآن پاک کا علم لیتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکمتیں حضور سے سیکھی ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں۔ میں ان کی طرف چند اشارے کرنا چاہتا ہوں جو میرے پاس موجود ہیں، نوٹ کرتے جائیں ان چیزوں کو تاکہ یہ چیزیں آپ کے لیے ذہن میں رہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جو کچھ اخلاقی احکامات دیے ہیں فقہ کے اندر، جن کی بنیاد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہے جو انہوں نے حضور سے سیکھا۔ ایک تو عام یہ تصور پایا جاتا تھا کہ جنازہ اٹھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تصریح ہے اور آپ کا یہ فقہی حکم ہے کہ جنازہ اٹھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح یہ بھی تصور پایا جاتا ہے کہ خواتین کے لیے غسل کے اندر بال کھولنا ضروری ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصریح فرمائی اور حضور علیہ السلام سے پوچھ کے آپ نے اس کو بیان کر دیا کہ عورت کو غسل میں بال کھولنا ضروری نہیں ہے، یہ آپ کی تصریح ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ مردہ کو جو لوگ غسل دیتے ہیں ان پہ غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، یہ بھی بعض روایات میں آتا تھا، لیکن حضرت عائشہ نے اس کو بھی آسان فرمایا اور فرمایا کہ نہیں، مردہ کو جو لوگ غسل دیں ان پہ غسل واجب نہیں ہے، ہاں اگر کر لیں تو بہتر ہے، یہ آپ کا حکم ہے۔ پھر یہ بھی تصور پایا جاتا تھا کہ خواتین جب وصال کر جائیں، یعنی عورت کی میت اگر ہو تو اس کے بال سوار دیے جائیں، یعنی بالوں کو کنگھی کر دی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، میت کے بالوں کو سنوارا نہ جائے۔ بعض روایات میں یہ بھی تھا کہ عورت اگر سامنے سے گزر جائے نماز میں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، جبکہ آپ کا یہ تصریح تھا، آپ نے اس کو صحیح کیا کہ نہیں، عورت کے سامنے سے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ بعض صحابہ کرام اس بات کے حق میں تھے کہ صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز اس وقت پڑھی جائے جب تھوڑا سا اجالا ہو جائے، جبکہ آپ کا یہ حکم اور آپ کی یہ حضور سے تصریح تھی، پوچھ کے آپ نے اس کو بیان کیا کہ نہیں، صبح کی نماز اندھیرے میں ہی پڑھی جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا کرتی تھیں کہ عصر میں تاخیر کرنی چاہیے، ذرا تاخیر سے پڑھو، لیکن آپ نے اس کو یوں فرمایا کہ نہیں، عصر جلدی پڑھ لی جائے تاکہ آگے مغرب کی نماز کی تیاری ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اور دیگر صحابہ کرام یہ بات جانتے تھے کہ مغرب کی نماز میں تاخیر کی جائے تاکہ لوگ شامل ہو جائیں، لیکن آپ نے حضور سے پوچھ کے اس بات کی تصریح کی کہ نماز مغرب میں جلدی کی جائے، جلدی نماز پڑھی جائے تاکہ اس کا وقت کم ہے، تھوڑا وقت ہوتا ہے تو جلدی پڑھنے سے لوگوں کو آسانی ہوگی۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام افطار میں تاخیر کے ذہن سے تھے کہ افطار تاخیر سے کیا جائے، لوگ شامل ہو جائیں افطار کے اندر، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پہ احسان ہے کہ آپ نے حضور سے پوچھ کے یہ حکم دلوایا کہ نہیں، افطار میں جلدی کرنی چاہیے، اور جو ہی روزہ کھل جائے، اذان ہو جائے، فوراً افطار کر لیا جائے۔ تو یہ وہ احکامات ہیں جو ہم تک پہنچے ہوئے تھے، لیکن یہ علم نہ تھا کہ یہ حضرت عائشہ کے احسانات ہیں، اور یہ آپ نے حضور علیہ السلام سے باقاعدہ پوچھ کر ان باتوں کو ہمارے سامنے بیان کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حج کے اندر جو ایک بہت بڑا معاملہ جو میں پڑھ رہا تھا، تو جب عام طور پہ مرد حج کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ پورا سر منڈواتے ہیں، تو یہی چیز عورت کے لیے بھی تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور حج کرنے تشریف لے گئے تو آپ حضور کے ساتھ تھیں، تو آپ نے پھر حضور سے یہ عرض کیا تھا کہ حضور، آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ مجھ سے مناسک سیکھ لو، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے مناسک سیکھو، مجھ سے حج سیکھو۔ تو ابھی حج کے اندر آپ نے حکم دیا کہ مرد جو ہیں وہ بال کٹوا دیں، بال منڈوا دیں، سر منڈوا دیں، تو حضور عورت کے لیے میرا ذہن ہے کہ اگر آپ زیادہ پابندی نہ لگائیں
تو یہ میرے لیے اور باقی تمام خواتین کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تو حضور نے حضرت عائشہ کے حکم پہ فرمایا تھا کہ ہاں عورت چاہے تھوڑے سے بال بھی کاٹ لے تو وہ بھی اسی کے حکم میں ہوگا۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے عورتوں پہ کہ آپ نے یہ بات حضور سے پوچھ لی اور حضور نے اس کو بیان کر دیا، اور آج تک خواتین عمرہ میں اور حج میں اسی حکم پہ عمل کرتی ہیں۔ وہ بال سر منڈواتی نہیں بلکہ تھوڑے سے بال، ہلکی سی ایک لٹ جو ہے وہ کاٹ لیتی ہیں۔ یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت جو وہ معاملہ ہے۔ اسی طرح پہلے اسلام میں یہ تھا کہ اگر ایک عورت بیوہ ہو جاتی اور وہ حمل سے ہوتی تو اس کو پورے جو عدت 4 ماہ 10 دن کی ہے، بیوگی کی عدت جو 4 مہینے 10 دن ہے، وہ پوری کرنی پڑتی تھی۔ یعنی بیوہ ہو گئی ہے تو حمل بھی ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری کرتی تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ امت پہ احسان ہے خواتین کے اوپر کہ آپ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فرمایا حضور دیکھیں عدت کا اصل جو سلسلہ تھا وہ تو یہ تھا نا کہ اگر حمل ہے تو ظاہر ہو جائے۔ عدت کی جو اصل اندر جو اس کی حکمت ہے وہ تو یہی ہے نا کہ آپ 4 مہینے 10 دن تک انتظار کریں، اگلی شادی نہیں کر سکتے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ حمل سے ہوں۔ تو حضور وہ تو پہلے ہی حمل سے ہے، تو یہ کوئی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ حکم مشکل ہو جائے گا، مناسب حکم نہیں ہے یہ، تو حکم اس کو بدلا جائے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے اس کو یوں بدلا کہ بیوہ کی عدت جو ہی بچہ پیدا ہوگا ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی امت کے اوپر آپ اندازہ کیجئے، خدا کی قسم کتنا بڑا احسان ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ہی عدت وہ بیوہ اپنے وضع حمل سے فارغ ہوگی اس کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے ابھی بیوہ ہوئی ہے اور 2 دن بعد بچہ پیدا ہو گیا اس کی عدت ختم ہو گئی، حالانکہ پہلے ایسے نہیں تھا، پہلے 4 ماہ 10 دن اسے انتظار کرنا پڑتا۔ تو یہ بھی آپ کا امت پہ احسان ہے۔ سبحان اللہ۔